پھینکے تو اس کے احساس کہاں جائیں گے؟ تو اب آپ سوچیں یہ دنیا کتنے خطرے میں جا رہی ہے، اور ہمارے نادان دانشوروں نے معیشت ہمارا بڑا مسئلہ بنا دی۔ ہمارا تو معیشت بڑا مسئلہ ہے ہی نہیں، ہمارا تو آخرت بڑا مسئلہ ہے۔ ہم تو پاگلوں کے ہاتھ میں آ گئے، جنہوں نے مغرب سے علم حاصل کیا۔ مغرب میں تو سورج بھی اندھا ہو جاتا ہے، ہم روشنی کہاں سے تلاش کرنا؟ میں تو روزانہ کھپ ڈالتا ہوں یہ کہ اللہ کی قدرت میں غور کریں، سورج مشرق سے نکلتا ہے، مغرب میں جا کے ڈوب جاتا ہے۔ مغرب ڈوبنے کی جگہ ہے، ابھرنے کی جگہ نہیں ہے۔ مغرب اندھیروں کی جگہ ہے، روشنیوں کی جگہ نہیں ہے۔ روشن خیال، روشن خیال کا کیا مطلب؟ جو مغرب سے تعلیم حاصل کر کے آیا۔ روشن اردو کا لفظ، عربی میں اس کو نور کہتے ہیں، روشن خیال۔ تو اگر میں اس کو یوں کہوں نور خیال تو ٹھیک بات ہے، کیونکہ میں نے ایک لفظ عربی کا لے لیا۔ نور اللہ کی ذات سے نکلا ہوا ہے جو کافر کے مقدر میں ہے نہیں، تو مغرب کا علم پڑھ کے روشن خیال کوئی بن کیسے گیا؟ وہ تو تاریخ خیال ہو گئے۔ نور کیسے؟ اللہ نور السماوات والارض، اس کو آیت النور کہتے ہیں۔ آیت النور یہ ایسی زبردست آیت ہے کہ اس پر ہر بڑے عالم نے مستقل رسالہ لکھا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر مستقل ایک رسالہ تسلیم کیا ہے، آیت النور، اس کا نام ہے آیت النور۔ اسی پر سورہ نور ہے، اسی آیت پر سورہ نور کا نام نور رکھا گیا ہے۔ اور ہر مفسر نے اس آیت پر آ کر اپنی طاقت سے قلم کو چلایا ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، میں کوئی آیت بتانے نہیں جا رہا ہوں، میں تو ایک درمیان میں بات آ گئی، میں نے کہا کہ روشنی، روشن خیال، روشنی نور کو کہتے ہیں۔ نور اللہ ہے، اللہ کی ذات سے نکلا۔ کہاں سے ثابت ہوا؟ قرآن کی اس آیت سے، اللہ نور السماوات والارض، اللہ ہی ہے اس زمین آسمان کا نور، اللہ ہی ہے زمین آسمان کو روشن کرنے والا۔ وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ مِن نُّورٍ فَمَا لَهُ مِن نُّور، جسے اللہ نور نہیں دے گا اس کے پاس نور آئے گا کہاں سے؟ تو کافر کو نور ملا کہاں سے؟ کافر کے پاس نور کیسے آ سکتا ہے؟ مشرک جو اللہ کا بیٹا بنا دے۔ تکاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا۔ ساری دنیا پہ ایٹم بم گرا دو تو ممکن ہے زمین کچھ تھوڑی بہت تباہ ہو جائے، پھر بھی کچھ بچ جائیں گے۔ سارے ایٹم بم پھاڑ دو تو زمین تک ان کا اثر ہے۔ کوئی ایٹم بم ایسا نہیں ہے جو زمین کے اوپر 500 لمبا غلاف ہے ہوا کا، ہوا کے اوپر چاہے سارے جہان کے ایٹم بم پھاڑ دو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو ہوا ہے نا جو لے کے چلتی ہے، تو ہوا 500 میل موٹی ہے، 500 میل لمبائی ہے، 500 میل کے اندر ایٹم بم کا اثر ہے، ہائیڈروجن بم ہے، ایٹم بم ہے، نیوکلیر بم ہے، یہ بم وہ بم۔ کوئی بم ایسا نہیں جو ساری کائنات کو زیر و زبر کر دے۔ لیکن اچانک آیت میرے ذہن میں آئی کہ یہ ایک بم ایسا اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ اگر اللہ اس کا سیفٹی پن نکال دے تو زمین نہیں، فضا نہیں، ساتوں آسمان ریزہ ریزہ ہو جائے۔ ایک بول عیسائی کا ایک بول کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، اور یہودی کا ایک بول کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے۔ یہودیوں کے نزدیک وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، ذلك قولهم بافواہہم۔ یہود کہتے ہیں عزیر اللہ کا بیٹا۔ عزیر کو اللہ تعالیٰ نے پہلے موت دی، 100 سال مرے رہے، پھر 100 سال کے بعد زندہ کر دیا۔ تو وہ ان کا قصہ مشہور ہے، او کالذی مر علی قریہ وہی خاویۃ علی عروشها قال انا یحیی هذه اللہ بعد موتها فاماته اللہ 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما او بعض يوم قال بل لبثت 100 عام۔ جا رہے تھے ایک شہر پہ، عراقی قوم نے حملہ کر کے تہس نہس کر دیا تھا، کہنے لگے اب یہ بھی دوبارہ آباد ہوگا، یہ بھی دوبارہ آباد ہوگا، یہ لوگ بھی دوبارہ زندہ ہوں گے۔ یہ خیال آ کے گزر گیا، بولے نہیں کہ آگے تھکن غالب آ گئی، نیچے اترے، گدھے کو باندھا، ایک ویرانہ سطح کھنڈر، وہاں ایک ٹوٹی دیوار، اس کے ساتھ ٹیک لگائی، ایک آگے دیوار، انگور نکالے، روٹی نکالی، انگور کو رومال میں ڈال کے نچوڑا،
ان کا رس نکلا، روٹی پر ڈالا، پھر روٹی کو رکھ دیا کہ انگور کا رس اس میں رچ جائے گا تو روٹی نرم ہو جائے گی، پھر میں کھا لوں گا۔ اتنی دیر انتظار کرنے کے لیے ٹانگوں کو، ہے تو گستاخی لیکن میں پورا منظر آپ کو بتاتا ہوں، یہ یوں کر، یہاں ٹانگیں اور ادھر اس کے سر اور یوں ہو گئے۔ اسی حال میں اللہ نے موت جان نکالی، فَأَمَاتَهُ اللَّهُ، اللہ نے روح نکالی۔ 100 سال ایسے پڑے گئے۔ 100 سال میں نہ کسی انسان نے دیکھا، نہ ہواؤں نے چھوا، نہ حشرات الارض نے کاٹا، نہ ڈسا، نہ زمین کھا سکی، نہ آسمان ٹوٹ پڑا، کچھ بھی نہ۔ 100 سال کے بعد جو اللہ نے اٹھایا تو اسی طرح ٹانگیں لگیں گی۔ ہاں بھائی کتنا ٹھہرے؟ کہنے لگے 1 دن، پھر سورج کو دیکھا، نہیں ابھی تو دن بھی نہیں گزرا، آدھا دن۔ اللہ تعالیٰ نے کہا آدھا دن نہیں، 100 سال گزر گئے۔ فانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنہ، ذرا کھانا تو دیکھ کیسا ابھی تک ٹھیک ٹھاک پڑا ہوا ہے۔ آپ کو تو پتا ہے انگور کا رس کتنی جلدی جھاگ چھوڑتا ہے، اسی تو شراب بنتی، سب سے دنیا کی بہترین شراب انگور سے بنتی۔ یا ذرا دیکھو کوئی اوپر جھاگ پڑی ہو، روٹی تیری نرم ہو چکی ہے، کھانے کے قابل ہو چکی ہے، لیکن دیکھ لو نہ رنگ بدلا نہ ذائقہ بدلا۔ اور پانی جو دھرا ہوا تھا بوتل کا وہ بھی دیکھ لو، 100 برس گزرے گا، اس کا بھی کوئی ذائقہ نہیں بدلا۔ ہاں جو گدا تھا اس کی ہڈیاں ریزہ ریزہ چورا چورا ہوئی پڑی۔ وہ حیران پریشانی یہ کیسے ہو گیا، ان کو یقین نہیں آ رہا کہ 100 برس گزر گئے۔ کہ دیکھ فانظر الی العظام کیف ننشزها ثم نکسوها لحما، دیکھ میں ذرا ابھی تیرے سامنے گدے کو کیسے زندہ کرتا ہوں۔ اللہ کا امر آیا، ہڈیاں نکلنا شروع ہوئی، فضا سے ہوا سے ریزے کٹھے ہونے شروع ہوئے، ذرات جمع ہوئے، ہڈیاں بنی، ڈھانچہ بنا، جوڑ آپس میں فٹ ہوتے گئے، اوپر گوشت چڑھتا گیا، کھال چڑھتی گئی، سب کچھ مکمل ہوا۔ سارا عزیر علیہ السلام اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے۔ پھر اللہ نے روح ڈالی تو گدھا اچھل کے کھڑا ہو گیا۔ کہ دیکھ ایسے ہی سب کو زندہ کر دوں۔ یہ 100 برس کے بعد جو آئے واپس تو انہوں نے کہا یہ تو اللہ کا بیٹا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو بن باپ کے پیدا کیا، اللہ کا بیٹا۔ تو قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر اللہ اس بول کا سیفٹی پن نکال دے، یہ میں سیفٹی پن آج کا ترجمہ کر رہا ہوں نا، آسانی سے سمجھ میں آئے گا، بم کا جو پن نکال دے، یہ بول ایسا ہے تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال ہدا۔ اگر اللہ اس بول کو اثر کرنے دے کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا، عزیر علیہ السلام اللہ کا بیٹا، اگر اللہ اس بول کو چھوڑ دے اور اس کو اثر دکھانے دے تو 7 آسمان پھٹ جائیں، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں اور زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے۔ جب یہ کہتے ہیں ان دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، کبھی اللہ کا بھی بیٹا ہوا تو ایسے اندھوں کے تعلیم یافتہ روشن خیال کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ تو ہیں ہی اندھے خیال کے، تاریخ خیال لوگ ہیں۔ مغرب اندھیروں کی جگہ ہے، مشرق روشنیوں کی جگہ ہے، مغرب ڈوبنے کی جگہ ہے، مشرق ابھرنے کی جگہ ہے۔ یہ تو اللہ نے سزا کے طور پر ہم پر اندھیروں کو مسلط کیا ہوا ہے، سزا کے طور پر ہم پر اندھوں کو مسلط کیا ہوا ہے، سزا کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ظالموں کے حوالے کیا ہوا ہے۔ جب ہم بھی وہی کچھ کر رہے ہیں جو وہ کر رہے ہیں تو ہمیں اللہ قیادت کیوں دے گا؟ ہمارے بھی ڈانسنگ ہال بن جائیں، ہمارے بھی وہ ساری بے حیائی کے کام ہوں جو وہ کر رہے ہیں، تو ہم کیوں قیادت کے اہل کہلائیں؟ کیوں ہمارے ہاتھ میں اللہ انسانیت کی باغ ڈور دے گا؟ تو اللہ تعالیٰ کا قانون اندھا تو ہے نہیں، اور اللہ تعالیٰ کی کسی سے رشتہ داری تو ہے نہیں، مسلمان سے تعلق کافر سے زیادہ ہے، لہذا اس کے لیے قانون یہ ہے کہ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ، انہیں دنیا میں عذاب دو چھوٹا، دون العذاب الاکبر بڑا نہ دو، لعلہم یرجعون، شاید یہ توبہ کر لیں اور رجوع کر لیں میری طرف۔ باقی رہا کافر کا، ذرہم، چھوڑو دفع کرو، یاکلوا، کھانے دو، ویتمتعوا، کچھ نفع اٹھانے دو، ذرہم یخوضوا، چھوڑ دو انہیں، ویلعبوا، یہ ڈوب جائیں شہوتوں میں اور خوب ناچ لیں۔ سارے یورپ کی زندگی گھوم رہی ہے رقص کے گرد، شراب کے گرد، عورت کے گرد، موسیقی کے گرد، جوئے کے گرد، اس کے علاوہ اور ان کے سامنے کوئی زندگی کا کام کوئی نہیں۔ تو یہ روشن خیال ہوئے، یہ تو تاریخ ہیں، ان کا علم پڑھنے والے بھی تاریخ ہیں۔ ہمارے نبی نے کہا لا تصطدیعوا بنار المشرکین، مشرک کی آگ سے روشنی مت حاصل کرو،
मुशरिक की आग से अपने घर को रोशन मत करो। हसन बसरी से पूछा गया इसका क्या मतलब? इरशाद फरमाया उसको मुशीर न बनाओ, उससे मशवरा मत लो, उससे राहबरी मत लो। वो तो अंधा है, उसको तो आखिरत नजर ही नहीं आती। वो तो सिर्फ दुनिया को सामने रखकर तुम्हें सारा प्रोग्राम बना कर देगा, और तुम्हारे लिए तो दुनिया मुसाफिर खाना है, तुम तो आखिरत के राही हो। मुसाफिर की तरजीहात और होती, मुकीम की और होती। जो यहां मरी में लोग आते हैं उनकी सोच और होती, जो मरी में रहने वाले उनकी सोच और होती। मुसाफिर को वापस जाना है, मुकीम को वहीं ठहरना है। मुसाफिर पे मंजिल का शौक गालिब होता है, मुकीम पे जरूरतें गालिब होती। मुसाफिर बार बार घड़ी देखता है नहीं कि कितना सफर रह गया, कितना सफर रह गया। ना उसे रोटी का फिक्र, ना चाय का फिक्र, ना पानी का फिक्र। मिल गया तो खा लेंगे, नहीं मिला तो कोई नहीं, घर जाके खा लेंगे। मुसाफिर के लिए जरूरतें कभी भी मकसद नहीं बन सकती, वरना वो मंजिल से भटक जाएगा। वो हमेशा मंजिल को सामने रखेगा, हमेशा। मुकीम ठहरा हुआ कहेगा सुबह उठते ही नाश्ता क्या बनाना है, सुबह उठते ही